السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے سامنے ایک سوال آیا ہے کہ پرپال کمپنی ہے یا ارن اینڈ ارن کمپنی ہے، تو ان کا طریقہ کار درست ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی کمپنی ہو وہ سوال کرتی ہے کہ ہم یہ یوں کرتے ہیں تو آپ اس کو بتائیں جائز ہے نہیں جائز ہے۔ تو ہم اگر کہہ دیتے ہیں کہ جو بتایا گیا وہ تو درست ہے، اس میں تو کوئی غلط چیز نہیں ہے، تو پھر وہ جا کر شور کرتے ہیں دیکھو جی اس نے تو جائز کر دیا، جب کہ حقیقت میں ان کا سوال ہی غلط ہوتا ہے، سوال میں چیزوں کو چھپایا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقی جواب تو ملتا ہے وہ کمپنی والے اپنے کمپیوٹر، اپنے جہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے اس کی وزٹنگ کروائیں، اپنے حساب چیک کروائیں، تو ہم دیکھیں کہ واقعتاً ان کا دعویٰ درست ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پتہ چلے کہ ان کا کاروبار کیسا ہے۔ لیکن غیر حتمی جواب یہ ہے، سب چیزیں چیک کیے بغیر، وہ یہ کہ اس میں جو کمیشن دی جاتی ہے، آدمی نیا آتا ہے اس کو کمیشن اس کے ممبرشپ بنانے کا، یہ تھوڑا سا مشکوک ہے کہ وہ خالی اس کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ کمیشن کیوں کما رہا ہے، اور کمیشن بھی اچھی خاصی ہے۔ نمبر 2، وہ رقم جو ناقابل واپسی لی جاتی ہے وہ کس مد میں جائے گی۔ روٹین میں جوئے میں ایسے ہوتا ہے کہ پیسہ دیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس لگائے ہوئے پیسے کی بنیاد پر کمانا، جوئے میں بھی اور سود میں بھی، کہ وہ لگائے ہوئے پیسے کی بنیاد پر مزید پیسہ ملتا ہے تو وہ سود ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہوتی منی مارکیٹ اور ایک ہوتی کوموڈیٹی مارکیٹ، سامان کی مارکیٹ اور پیسے کی مارکیٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا بدلے سونے کے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر، یعنی جب آپ گندم کو جو سے، جو کو سونے سے، مختلف اجناس کو خریدیں فروخت کریں گے تو جائز ہے، لیکن اگر آپ سونے کو سونے سے خریدیں گے تو پھر اس میں کمانا جائز نہیں ہے۔ نقد ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، تاکہ جو پیسے کی مارکیٹ ہے اس میں لوگ انویسٹمنٹ نہ کریں اور جو سامان کی مارکیٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ جس قوم میں پیسے کی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہاں جاب نہیں ملتی، وہاں پہ بے روزگاری بڑھتی ہے، کیونکہ کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ایک ہی دکان میں ہو رہا ہوتا ہے، منی ایکسچینج کی دکان میں، اور اس میں 3-4 ملازم ہوتے ہیں، جبکہ وہی کروڑوں اربوں اگر کسی اجناس کی منڈی میں یا کسی فروٹ اور سبزی منڈی میں لگائے جائیں تو پورا معاشرہ ہل کر رہ جاتا ہے اور سب کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ منی مارکیٹ میں پیسہ نہ کمایا جائے، اس کو سود قرار دیا ہے۔ تو یہ اس کمپنی کا 90% وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم منی مارکیٹ میں لگا رہے ہیں، کرپٹو کرنسی ہو گئی یا اس کی بہنیں ہو گئیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے جائز قرار دیں، کوئی شکل اس کی جائز ہونے والی نہیں بن رہی۔ اور جو 10% کہہ رہے ہیں کہ ہم اشتہارات دکھانے والا معاملہ بھی بڑا گڑبڑ ہے۔ حقیقت یہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اشتہار، مثلا میری کمپنی ہے، میں گوگل کو کہتا ہوں کہ میرا اشتہار لگا دے، گوگل کہتا ہے جناب جتنے لوگ دیکھیں گے نا اس حساب سے ہم آپ سے پیسے لیں گے، تو اگر 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے تو ہم مثلا 1 لاکھ دیں گے آپ کو۔ تو یہ جو کمپنیاں پرپال ٹائپ کی ہیں، ارن ٹائپ کی ہیں، یہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم تمہیں 50 روپے دیں گے، تم اتنے اشتہارات پہ کلک کرو۔ ہم کلک کرنے سے کیا ہوگا، میں تو سمجھوں گا کہ میرا اشتہار کسی نے دیکھ لیا، لیکن وہ تو مزدور ہے، اس نے تو خریدنا نہیں۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اگر 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے تو اس میں سے مطلب کوئی 50,000 تو خریدنے والا ہوگا نا، لیکن وہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ ہی فیک اور جھوٹ اور غلط ہوتا ہے، کیونکہ وہ خریدنے والے نہیں، وہ تو مزدور بیٹھے کلک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا پیسہ مسلمان کا گوگل کو 100 روپیہ گیا اور اس نے اس مزدور کو 10 روپے دے دیے، تو اس طریقے سے مسلمانوں کا پیسہ ادھر گیا اور میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو جتنے بھی کلک والے یا ویڈیو دیکھنے والے کاروبار ہیں وہ سارے حرام ہیں، دھوکہ ہیں۔ اگلی بات اس میں جناب یہ ہے کہ
جو پاکستان میں پیسہ لگایا جا رہا ہے، بہت باریکی کے ساتھ میں نہیں بتا رہا، موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، کہا کہ ہم 10% پاکستان میں لگاتے ہیں، تو جو 10% پاکستان میں لگتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف اس میں بھی ایک منی مارکیٹ والی بات ہے۔ اس میں کہا کہ کچھ تو پاور پیک انویسٹر ہے اور نہیں کیا، ہاں اس میں جو پاکستان میں لگایا گیا پیسہ ہے اس میں کہا کہ کچھ تو ہم نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، اور کچھ کنسٹرکشن کا کام ہے۔ اب یہ تو دیکھنے سے پتہ چلے گا حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر جناب مختلف کرنسی ایکسچینج کے ساتھ اشتراک ہے تو یہ 100% سود ہے، اور باقی جو سوشل میڈیا میں پلیٹ فارم پہ وہی میں نے کچا چٹا کھول دیا، اس کا وہی کلک شلک کر کے ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں چل رہا ہے اس میں 3-4 پوائنٹ تو بالکل ہی ناجائز ہے، باقیوں کا پتہ کرنا پڑے گا، کوئی جائز ہے نہیں۔ اور جو باہر چل رہا ہے وہ 100% ہی ناجائز چل رہا ہے ان کا کام۔ تو اس بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ اسلامی طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، واللہ اعلم۔